میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں۔ مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے۔ پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے۔ یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں، اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے۔ یہ بڑا چھکا مارا ہے جی قاری صاحب نے، مزہ آ گیا۔ اور پھر میں نے قاری صاحب کو باقاعدہ فون کے اوپر مبارکباد دی جب یہ ویڈیو میرے تک پہنچی، انہوں نے خود ہی ہمارے اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دی تھی، تو اس سے پہلے ہی میں دیکھ چکا تھا۔ تو مجھے ابرار بھائی نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اپنی، تو پھر میں نے انہیں کال کی، بڑے خوش ہوئے۔ پھر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ کو یہ بہانے لگا رہا ہے نا کہ وہ حدیثیں بھی ایسی ہیں، تو یہ حدیثیں پیش کرے گا اور آپ نے یہ جواب دینے ہیں، اور یہ جو بھاگ گیا نا آپ کے سامنے یہ کہہ کے کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں، تو کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں، بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ ان کے بڑوں نے ان چیزوں کا دفاع کیا ہے، وہ سارے ریفرنسز، احمد بریلوی صاحب کا ریفرنس، پیر میر علی شاہ صاحب کا ریفرنس، اور اشرف علی تھانوی صاحب کا ریفرنس، ان تینوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کو انڈورس کیا ہوا ہے، اپنی کتابوں میں باقاعدہ کوٹ کیا ہوا ہے، ڈیفینڈ کیا ہوا ہے۔ یہ میں نے سارے ریفرنسز ان کو بھجوائے، لیکن وہ دوبارہ نوبت ہی نہیں آئی۔ خیر، اس ویڈیو کا نکلنا ان کے لیے بہت بڑی علمی موت تھی۔ انہیں خطرہ تو لگ گیا کہ اب یہ بات اور بگڑے گی، تو غصہ نکالنے کے لیے پھر ایک تیسری ویڈیو آئی سامنے، اور وہ ویڈیو اسی اینکر نے مجھے اوپن چیلنج کیا، کیونکہ وہ میری پہلی ویڈیو دیکھ چکا تھا جس میں نے سارا کچا چٹا کھول دیا۔ تو اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ قبول نہیں کریں گے مناظرے کا چیلنج۔ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے۔ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے۔ آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے، آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے، کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں۔ اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے۔ ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ آج تک جتنے چیلنج ہیں وہ ان کی طرف سے آتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں دیا، جواباً بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی عقائد کے اوپر۔ فروعی مسائل جو ہیں یہ چھوٹی چیز ہے۔ اس نے پکڑ کے ایک ویڈیو بنائی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو اپلوڈ کی۔ میں جب جمعے کی نماز پڑھ کے آیا تو اچانک میں نے ویڈیو دیکھی، 15 گھنٹے گزر چکے ہیں، 6-7 ہزار ویوز تھے اس کے، تو میں نے 15 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے۔ سب سے پہلے میں نے ان کے ڈائریکٹر کو فون کیا، شعیب مدنی صاحب کو، جو اوورال ان کے تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں، رمضان نشریات کو بھی، اس کے علاوہ بھی، وہ اوورال انچارج ہیں۔ وہ ان کے نیچے سارے پروڈیوسرز آتے ہیں اور ان کے نیچے یہ اینکرز آتے ہیں۔ چونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق والا معاملہ تھا، میں پہلی دفعہ جب مین چینل کے اوپر آیا تو انہی کی دعوت پہ آیا تھا، یوم علی کے اوپر علیہ السلام۔ تو میں نے کہا یہ کیا حرکت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا، یہ شروع میں کوئی حرکت ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا انہوں نے تو باقاعدہ ایک تھم نیل بنایا ہے جس میں انہوں نے مجھے چیلنج دیا ہے، جرت ہے تو سامنے آ کر دفاع کرو، اور اینکر غصے میں آ گئے۔ میں نے کہا کیا اوقات ہے یار ان لوگوں کی غصے میں آ گئے، ہم تو ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو ان کا انجینئر صاحب مجھے ویڈیو بھیجے، ہم نے پیرلل میں ویڈیو بھجوائی، وہ انہوں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے اوور لک ہو گیا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ میں کہ نہ، ڈیلیٹ نہیں کرنی۔ ہاں، انہیں داڑھ تھلے آ گئے نے۔ میں نے کہا اب میں ویڈیو بناؤں گا، اور فون بند کر کے میں نے ویڈیو بنائی جس میں میں نے ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ چیلنج ایکسیپٹ ہے، آن لائن میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی میں جی ٹی وی میں جتنی دفعہ آیا ہوں وہ آن لائن آیا ہوں، کبھی ان کے میں بلکہ کسی بھی چینل کے پروگرام میں ڈائریکٹ کبھی نہیں جاتا، وہ خود یہاں آ کر ریکارڈنگ کرتے ہیں یا آن لائن لے لیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کراچی میں تھا تو آن لائن ہی لینا تھا، خود آنا ان کے لیے مشکل کام تھا۔ میں نے دونوں آفرز رکھ دی
کہ بھئی اب یہ موقع آیا ہے کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر اگر لائیو یہ ڈسکشن ہوتی ہے تو ہماری کامیابی ہے. لہذا میں نے وقتی طور پر صرف اس ایک پروگرام کے لیے اپنی وہ شرط بھی کہ بڑے کو لانچ کرو یا بڑے سے ویڈیو بنواؤ، وہ بھی میں نے وقتی طور پر موقوف کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے اور لائیو چل رہا ہے تو مجھے تو پتا تھا کہ اس نے کیا جواب دینا ہے، وہ میں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا. یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس دفعہ شیر واقعی نکل آئے گا. میں کہا جی آ جاؤ. وہ ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لی. ان کی ویڈیو تو مشکل سے 10,000 تک ہی پہنچی، اور جواباً ہماری ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ لوگ دیکھ چکے. ابھی تک آلموسٹ 5.25 لاکھ کے قریب لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. اور مجھے یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیفenس موجود ہی نہیں ہے. وہ قاری خلیل صاحب کو انہوں نے گولی کرا دی دیا کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں. مجھے کیسے گولی کرا سکتے تھے؟ پھر جب اتوار آئی تو میں نے مزید طبیعت صاف کر دی. میں نے تو کہا کہ بھائی جس مفتی کو لانچ کر رہے ہو، اس مفتی نے 2009 کے اندر ایک اہل حدیث عالم کے ساتھ مناظرے میں چشتی اور شبلی رسول کے نام کے اوپر شتیہات کا سہارا لیتے ہوئے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے ان کلمات کو. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. اور خبردار اس پہ آپ نے نہیں بولنا. اب کیا یہ مفتی کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ مان گیا ہے کہ ہے یہ کفر ہے، تبھی تو کہہ رہے کتابیں بدل گئی. لیکن 2009 میں یہی مفتی کیا کہہ رہا تھا کہ شتیہات ہے اور بزرگوں کی شتیہات کے اوپر کلام نہیں. حالانکہ یہ بھی اس نے جھوٹ بولا. شتیہات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے صوفیاء کے ہاں، رسول اللہ کے ساتھ وہ بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، محمد کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی، وہ کفر ہی شمار کیا جائے گا. لیکن اس نے ادھر ڈیفینڈ کیا. اب ظاہر ہے اس ویڈیو نے تو اس کو ہانٹ کرنا تھا، وہ ہم نے ویڈیو چڑھا دی. ان کی چیخیں پہنچ گئی آسمان کے اوپر. صرف پھر اس مفتی کی نہیں چڑھائی ہے ہم نے، دوسرے جو چھوٹو مفتی ہے لاہور والا، وہ بھی کہہ رہا ہے آج کل کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں میرے ڈر دی وجہ نال بدلیاں نے. ویسے تواڈے بابے ہوندے نا، اقرار صاحب تے خود پہنچے نے نا، میری ویڈیو ہی پہنچتی تواڈے بابے چھڈ کے سب کچھ نس جاندے، دنیا تو تشریف لے جاندے. تو کتابیں کوئی نہیں بدلی. تو وہ چھوٹو مفتی بھی پیچھے بڑے کے پیچھے وہ بیٹھ کے، وہ سکڑا سا بیٹھا ہوا ہے پیچھے. تو جب اس نے وہ شبلی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ والے واقعے کو بیان کیا ہے نا، تو اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. جب اس نے وہ اینڈ پہ چشتی صاحب کا جملہ بولا نا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، تو اس نے پیچھے سے بولا سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اچھا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے نا اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیے کہ کمینے غلام تو کمینہ ہی نکلا. ہاں، اس نے تو عاجزی کے طور پہ اپنے آپ کو کمینہ کہا. واقعی کوئی کمینہ شخص ہی اپنے نام کے کلمے کو پڑھوا سکتا ہے اور انڈورس کر سکتا ہے. تو یہ ان کا چونکہ کہنا ہے تبھی ڈیفینڈ کر رہے تھے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہلوایا ہے تو یقیناً ایک کمینی حرکت کی ہے، اور 1000 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں اپنے سر پہ کہ انہوں نے نہیں کہلوایا، تو اللہ کے حضور وہ بری ہیں. لیکن چونکہ ان کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، لہذا ماننے والوں کی بات زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے. اس ذہن میں رکھیے گا.
یہ تو جب ہماری شکل میں ان کے اوپر آزمائش مسلط ہوئی تو اب یہ پیچھے ہٹ گئے اور کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں میری وجہ سے بدلی ہیں, ادروائز تو انہوں نے مناظروں میں ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. کتابیں کہاں سے بدل گئی ہیں؟ اب ان کو ماننا پڑنا تھا کہ انجینئر صاحب نے آگے ہماری اصلاح کی ہے, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم کہتے ہیں ہمیں کریڈٹ نہ دو, اللہ کے حضور توبہ کر لو کہ پہلے آپ غلط کرتے رہے, آپ کے بزرگ بھی غلط کرتے رہے, جو انہوں نے ڈیفینڈ کیا وہ غلط کیا. جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں 7 سنابل کی تعریف کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبول بتایا, اتنا بڑا جھوٹ نبی الاسلام کی طرف منسوب کیا کہ چشتی رسول اللہ والی کتاب نبی الاسلام کو بڑی پسند آئی ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت نے یہ جان بوجھ کے کیا تو وہ گئے, اور اگر انہیں پتہ نہیں چلا تو ان کی بزرگی گئی. ان 10 کے نو بچانا جائے, ایک بلی چڑھے گا, ایک بابا بلی چڑھے گا. پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر اسے معرفت کی بات کا ہے. اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے, اس وقت تک کتابیں نہیں بدلی تھیں. 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب ڈیفینڈ کر کے فوت ہو گئے, اس وقت تک کتابیں نہیں بدلی تھیں. 1945 میں 1945 میں باقاعدہ اشرف علی تھانوی نے, جو دیوبندیوں کا حکیم الامت ہے, لہذا بریلوی اور دیوبندی دونوں گلے لگ کے روئے آپس میں, یہ ان کا مشترکہ. اس نے چونکہ چشتی تھا, اس نے اپنی کتاب جو السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کے اندر باقاعدہ اسے ڈیفینڈ کیا, اور وہ کلابازیاں اس نے کھائی ہیں. میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. کو تھوڑی بہت کوئی عزت تھی نا ان لوگوں کی ہمارے دل میں کہ انہیں کوئی قرآن و سنت کا پتہ تھا, تو وہ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انہیں احادیث کا بالکل بیسک نالج بھی کوئی نہیں ہے. اس نے بھی ڈیفینڈ کیا اور مرتے دم تک ڈیفینڈ کر کے وہ مرا. آج یہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں. لہذا مفتی منیف صاحب نے جو فتویٰ دیا بالکل ادھورا فتویٰ ہے, اور وہ بھی ایک عبارت کے اوپر ہے, ابھی تو کئی عبارتیں پڑھی ہوئی ہیں. یہ صرف ہمارے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, کیونکہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا, اور بزرگوں کے بزرگ تو اب آئے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے بزرگ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. ہاں یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو ان کو یہ غم ان کی قبر تک جانا ہے, یہ غم ان کا کم نہیں ہونا جب تک کہ یہ توبہ کر کے اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط نہ کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.